میرا آج کا موضوع سید المحدثین امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کا نسب ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجوفی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اسماعیل بن ابراہیم بہت ہی متقی پرہیزگار انسان تھے، اور آپ کے والد جتنے ہی مالدار تھے اتنے ہی آپ متقی اور پرہیزگار اور نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت احمد بن حفص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا، اے احمد بن حفص، میرے پاس جتنے بھی درہم و دراہم ہیں، دینار ہیں، ان میں سے ایک بھی مشتبہ نہیں ہے، یعنی ایک بھی ایسا درہم نہیں ہے جس کے اندر شکوک و شبہات ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ایام طفولیت کے اندر انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ نے کی، جو کہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار شخصیت تھیں۔ آپ کی بینائی بچپن میں چلی گئی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے بڑی طبیبوں سے علاج کروایا، لیکن کچھ فرق نہ پڑا، تو آپ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی تھی۔ پھر ایک دن وہ دعا قبول ہوئی۔ رات کو حضرت جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ تشریف لائے، اور آپ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے انور پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی، اور جب آپ صبح اٹھے تو آپ کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سے حاصل کی۔ اس کے بعد فنون علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا۔ آپ کے قوت حافظہ کے یہ عالم تھا کہ آپ ایک مرتبہ جس کتاب کو پڑھ لیتے، جس چیز کو سن لیتے، وہ چیز آپ کو حفظ ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے استاد محترم مجلس میں حدیث پاک بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے حدیث پاک بیان کی، حدثنا عن سفیان عن ابو الزبیر عن ابراہیم۔ تو آپ نے اپنے استاد محترم سے عرض کی کہ حضرت ابو زبیر نے حضرت ابراہیم سے ڈائریکٹ کوئی روایت نہیں کی۔ آپ کے استاد محترم بڑے متعجب ہو گئے۔ آپ نے عرض کی کہ اگر آپ کے پاس اصل متن والی کتاب ہو تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے استاد گرامی جب گھر گئے، کتاب کھول کر دیکھا تو آپ کو صحیح پایا کہ اس کے اندر لکھا تھا، حدثنا ابو الزبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم۔ حضرت ابن عدی کا جو حوالہ تھا وہ 20 میں موجود تھا، اور حضرت ابو الزبیر نے حضرت ابراہیم سے حضرت ابن عدی کے واسطے سے روایت نقل کی۔ آپ کو بچپن میں ہی، یعنی دور طالب علم میں ہی، آپ کو 70,000 احادیث یاد تھیں، اور یہ تعداد بعض میں 3 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ آپ جس ادارے کے اندر پڑھتے تھے، ایک مرتبہ وہاں ایک بزرگ تشریف لائے۔ اس بزرگ سے کہا گیا کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے، ہم اپنے ایسے شاگرد سے آپ کی ملاقات کرواتے۔ آپ کے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ جس کو 70,000 احادیث بما سند و متن یاد ہیں، وہ بزرگ آپ کی تلاش کے اندر سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس بزرگ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی وہ بچے ہیں جن کو 70,000 احادیث یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں، مجھے 70,000 نہیں بلکہ اس سے زیادہ احادیث بما سند و متن یاد ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت ہی نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب علوم و فنون حاصل کر لیے، پوری دنیا کے اندر آپ کے ڈنکے بجتے رہے اور آپ کا چرچا ہو گیا۔ جب اہل بغداد نے
آپ کو مدعو کیا، اور جب بغداد میں آپ پہنچے تو اہل بغداد نے آپ کا شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ اس استقبال میں محدثین، علماء اور عام و خواص سب لوگ موجود تھے۔ ان بغداد کے علماء کرام نے 10 ایسے بندے تیار کیے جن کو 10 احادیث یاد کروائیں، ان کی سند میں رد و بدل کر دی، یعنی اس کی سند اس کے اندر ملا دی، اس کی سند اس کے اندر ملا دی۔ جب مجلس لگ گئی، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے 10 احادیث سنائی۔ جب اس نے پہلی حدیث پڑھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ اس نے 10 احادیث سنا دی، امام بخاری نے فرمایا لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ اسی طرح 10 کے 10 بندوں نے 100 احادیث سنا دی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا عالم، میں نہیں جانتا۔ ایک تو لوگ آپ کے اس جواب پر حیران بھی ہو رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے دل کے اندر خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں آپ کو یاد تو نہیں، آپ کو معلوم تو نہیں۔ اور دوسری طرف بغداد کے علماء کرام جو آپ کا رش کر رہے تھے، آپ اصل سند تک پہنچ گئے۔ جب سب نے حدیث پاک بیان کر لی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسند پر تشریف لائے، اور آپ نے پہلے بندے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سنو، تم نے یہ حدیث پاک یوں بیان کی تھی اور اس کی اصل سند یوں ہے۔ اسی وقت آپ نے کھڑے کھڑے ان 100 حدیث بما سند و متن ان سب لوگوں کے سامنے سنا دی۔ آپ کی قوت حافظہ کے یہ عالم تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس قدر آپ کے پاس علم تھا، مال تھا، اس کے باوجود آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک باغ کے اندر مدعو کیا گیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نوافل میں مشغول ہو گئے۔ جب نوافل میں مشغول ہوئے تو نوافل پڑھنے کے کافی دیر بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ میری پیٹھ پر کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ جب قمیض اٹھا کر دیکھی گئی تو ایک زنبور تھا جس نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 16 کے 17 ڈنگ مارے تھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے فرمایا، عرض کی کہ آپ اگر پہلے ہی بتا دیتے۔ آپ نے فرمایا میں قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اس قدر مشغول تھا، مجھے اس کا درد محسوس نہیں ہوا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان المبارک کے دن آتے، آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، عبادات کے اندر مشغول رہتے، اور رات کو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے شہری تک، اور ہر تیسری رات آپ قرآن پاک کا ختم کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں تصنیف کی، جن میں سے کتاب قضایۃ الصحابہ والتابعین، اور آپ کی ایک سب سے مشہور کتاب صحیح بخاری، جس کو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے لقب سے مانتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اپنے اساتذہ اور تلامذہ اور اپنے ساتھیوں کی فرمائش پر لکھا، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر حدیث پاک کی تدوین اور حدیث پاک کی تصنیف نہیں کی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہن اس وقت صاف اور پاک اور مصفہ تھے، چونکہ آپ جس کو یاد کر لیتے، جس چیز کو، وہ کبھی نہیں بھولتی تھی، اور جب آپ کو تمام احادیث یاد ہوتی تھیں تو پھر اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ اس حدیث پاک کو تصنیف کیا جائے، کتابی شکل میں لایا جائے۔ لیکن جب تابعین کا دور آیا، لوگوں نے حدیث پاک میں اپنے سے کلام ملانا شروع کر دیے۔ پھر اس دور کے اندر حدیث پاک کی تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حدیث پاک پر ایک کتاب لکھی، پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم نے آپ سے فرمایا کہ تم کیوں نہیں حدیث پاک پر ایک مدلل اور جامع کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، اور میں پنکھے سے آپ کو ہوا کر رہا ہوں اور آپ سے موذی چیزیں دور کر رہا ہوں۔ اور یہاں ایک بات بتاتے چلوں، حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، چونکہ یہ خواب کا معاملہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صبح اٹھ کر معبرین سے جب اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے فرمایا کہ اے امام بخاری،
تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر ورک کرو گے، کام کرو گے، اور تم حضور کی حدیث میں صحیح اور باطل میں فرق کر کے صحیح حدیث کو الگ کرو گے اور ضعیف حدیث کو الگ کرو گے، یہ کام تمہارے حصے میں ہے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی تصنیف کی۔ آپ اس وقت تک ایک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک آپ غسل فرما نہ لیتے، پھر اچھے کپڑے زیب تن فرماتے، دستار باندھتے، اس کے بعد آپ نوافل ادا کرتے، پھر اس کے بعد اس کی سنت کے معاملے میں آپ استخارہ فرماتے۔ اس سارے معاملے کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی علم حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 256 ہجری 30 رمضان المبارک بوقت نماز عشاء 62 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ جب آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو اس کے بعد بھی آپ کے جسم سے برابر پسینہ جاری رہا، حتیٰ کہ آپ کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ آپ کو عید کے روز بعد نماز ظہر آپ کے شہر کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ بعد جب آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا، اس کے بعد 2 سال تک لوگ آپ کی قبر مبارک سے مٹی اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی مٹی اٹھائی برکت کے لیے کہ وہاں گڑھا پڑ گیا۔ لوگوں نے اس بات سے بچنے کے لیے ارد گرد لکڑیاں لگا دیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہیں جسد خاکی نظر نہ آنے لگ جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مرکت پر کروڑوں برکات نازل فرمائے۔ آپ نے وہ کام سر انجام دیا کہ رہتی دنیا تک جب مدارس کے اندر حدیث پاک کو ذکر کیا جاتا ہے پورے روئے زمین پر، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری یاد آتی ہے۔